انما يخشى الله من عباده العلماء۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ حضرات اب آئیے پھر اسی لب و لہجے کی طرف چلتے ہیں، اسی شاعر کی طرف قدم بڑھاتے ہیں کہ جو کشی نگر کی سرزمین سے اٹھا اور پورے ملک ہندوستان میں چھا گیا۔ حضرات ایک ایسے شاعر کی طرف پہنچتے ہیں جس شاعر کے اندر کہ سنت و شریعت کی پاسداری بھی ہے اور ساتھ ساتھ وہ خود پابند شرع بھی ہے، اور تمام طبقات علماء میں اور تمام طلبہ میں اور تمام عوام الناس میں وہ شاعر مقبول و مشہور بھی ہے، اور جس کے دل میں عشق نبی جیسے جس طرح سے لبریز موجود ہے، لبریز ہے کہ یہ کہا جائے کہ جس کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ نعت کہنے کو قرینہ چاہیے، نعت کہنے کو قرینہ چاہیے، الفتوں کا ایک خزینہ چاہیے، اور شاہ طیبہ کی ثنا کے واسطے دل میں پہلے ایک مدینہ چاہیے، شاہ طیبہ کی ثنا کے واسطے دل میں پہلے ایک مدینہ چاہیے۔ حضرات ان خوبیوں کے مجموعہ کا نام ہے جناب قاری سہیل احمد صاحب کشی نگری۔ ابھی قاری صاحب نے مجھ سے بتایا کہ میں جھارکھنڈ سے تشریف لا رہا ہوں، جھارکھنڈ سے اتنا لمبا سفر کر کے۔ حضرات یہ آپ کی محبت میں آپ کے دیارے پر بہار میں تشریف لائے ہوئے نعت نبی کے لیے کہا جاتا ہے کہ نعت پڑھنے والے کسی نے کہہ دیا گویہ ہوتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں تمہاری بھول ہے، تم اصلاح کر لو۔ نعت نبی پڑھنے والے اس مشن میں لگے ہوئے ہیں، اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ آج کل نوجوانوں کے موبائل کی گیلریز میں فلمی گانے ہوا کرتے ہیں، میوزک ہوا کرتی ہیں۔ نعت پاک پڑھنے والوں کی یہ کوشش ہے کہ ان نوجوانوں کے مسلمان نوجوانوں کے موبائلوں سے فلمی گانے نکل کر کے نعت نبی آ جائے اور نعت رسول آ جائے۔ دوستو یہ کوشش جاری ہے۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ قاری صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے جنہوں نے بڑے سلیقے سے ایک شعر کہا تھا کہ سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، سارے دروں کو چھوڑ کے۔ آپ حضرات بالکل گم سم بیٹھے ہوئے کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ قاری سہیل صاحب اردو کا ایک آدمی ہے انجمن میں چپ، ایسا نہیں کہ وہ اردو سے بدگمان ہے، ارے شوگر کا وہ مریض ہے، پرہیز ہے اسے، اردو کو لوگ کہتے ہیں میٹھی زبان ہے۔ تو اگر آپ حضرات بولیں گے نہیں تو شک کے دائرے میں آ جائیں گے کہ سب کے سب شوگر کے مریض بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویسے اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو، ویسے مجھ کو شوگر کا مرض ہے تو یہ پتھر کیسا، مجھ کو شوگر کا مرض ہے تو یہ پتھر کیسا، مجھ کو رسگلے سے مارو گے تو مر جاؤں گا۔ حضرات تو وہ شعر سماعت کر لیں کہ سارے دروں، بولیے گا، سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا، ایڑی رگڑ کے دیکھ۔ سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا، ایڑی رگڑ کے دیکھ، اور کوئی ابو جہل نہ مٹا پائے گا تجھے، کوئی ابو جہل نہ مٹا پائے گا تجھے، پاگل میرے رسول کا دامن پکڑ کے دیکھ، پاگل میرے رسول کا دامن پکڑ کے دیکھ۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب قاری سہیل احمد صاحب کشی نگری سے گزارش کرتا ہوں کہ قاری صاحب تشریف لے آئیں اور اپنی نعتیہ کلام سے ہم سامعین کو نوازیں۔ اس شعر کے ساتھ استقبال ہے کہ دل میں طیبہ کا غم بسانے دو، دل میں طیبہ کا غم بسانے دو، گھر کو جنت نما بنانے دو، اور تم درودوں کے تذکرے چھیڑو، ان کو نعت نبی سنانے دو۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ آئیے ہمارے احمد بھائی تک پہنچنا ہے مجھے، مگر انہوں نے پرانی نعت کی فرمائش کی ہے۔ اس سے پہلے چند شعر پڑھتا ہوں، اچھا لگے مجھے دعاؤں سے نواز دیں۔ کہ ہوتا نہ حرم اور مدینہ زمین پہ، 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 کہ ہوتا نہ حرم اور مدینہ زمین پہ، ہوتا نہ حرم اور مدینہ زمین پہ،
आमना दर आमना का चांद न आता जमीन पर, दर आमना का चांद न आता जमीन पर, दर आमना का चांद न आता जमीन पर, होता महरम और मदीना जमीन पर। और बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। अभी हमारे बड़े मोहतरम हजरत मौलाना हुसैन साहब के सामने अपनी बात को रख रहे थे। उसमें उन्होंने एक वाक़या बयान किया, वो बेटियों वाला कि एक ज़माना था नबी के आमद से पहले लोग बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। उसी हवाले से जी जी आता ज़मीन पे अभी कोई बेटी जिंदा न दफनाई जाएगी, अब कोई बेटी जिंदा न दफनाई जाएगी, भेजा है रब ने उनका मसीहा ज़मीन पर, 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 होता न हरम और मदीना ज़मीन पर, दर आमना का चांद न आता ज़मीन पर। और बहुत अच्छे। एक मरतबा एक दो शेर और देखो, उसके बाद इंशाअल्लाह जी आता हो। कि कौन ये जहान आ गया, वाह, क्या कहने। कौन ये जहान आ गया, फूल डाल डाला गए, फूल डाल डाला गए, फूल डाल डाला गए। अच्छा लगे आप लोग थोड़ा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहें, मगर के लोगों को बुलवाना पड़े, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नहीं ऐसी बात नहीं है। कहीं बनकर गुलाब बाग नबी में खिला करो, बनकर गुलाब बाग नबी में खिला करो, अशार सुन के यारों कभी तो हिला करो। ऐसा पेश करेंगे। और मोहसिन भाई ने क्या खलीलाबाद वाले, अगर वो तो हाथ उठा के मैं पहला शेर उन्हीं के हवाले से पढ़ देते हैं। कौन ये जहां में आ गया, फूल डाल डाला गए, फूल डाल डाला गए, कौन ये जहां में आ गया, फूल डाल डाला गए, फूल डाल डाला गए, आ गए हबीब की दरिया, आ गए हबीब की दरिया, आमना के लाला गए, आ गए हबीब की दरिया, आमना के लाला गए, आमना के लाला गए। अच्छा बबलू भाई माशाल्लाह बहुत ज़माने के बाद दीदार हो रहा है आपका। जी जी दीदार शौक में बस कुछ इनायत कर दीजिए। जी जी मैं शेर आप ही के हवाले से पढ़ रखा हूँ। जी जी अता करें। फूल डाल डाला गए, तो बेशुमार अंबिया आए हैं जहान में मगे, आए हैं जहान में मगे, यूं तो बेशुमार अंबिया आए हैं जहान में मगे, आए हैं जहान में मगे, तो यूं तो बेशुमार अंबिया आए हैं जहान में मगे,
गए, आप लाजवाब आ गए, आप बेमिसाल आ गए, आप लाजवाब आ गए, आप बेमिसाल आ गए, आप लाजवाब आ गए, आप बेमिसाल आ गए, आप बेमिसाल आ गए। और एक शेर पढ़ दो उन लोगों के लिए। हारी साहब हजरत के साथ वो जो पीछे हजरात खड़े हैं सामने बेमिसाल आ गए, बेमिसाल आ गए कि मजलिस रसूल पाक में पहुँचे किस ख्याल से उमर, पहुँचे किस ख्याल से उमर, पहुँचे किस ख्याल से उमर कि मजलिस रसूल पाक में पहुँचे किस ख्याल से उमर, पहुँचे किस ख्याल से उमर। नूर की तजल्लियात से, नूर की तजल्लियात से हो के माला माल आ गए, नूर की तजल्लियात से हो के माला माल आ गए, आप बेमिसाल आ गए, आप लाजवाब आ गए, आप बेमिसाल आ गए। और अहमद भाई थोड़ा सा सामने आ जाइए, फिर पढ़ूंगा आपके हवाले से, बहुत किनारे बैठ गए आप।